سیاحتی حوالے سے پاکستان کو دنیا بھر میں منفرد مقام حاصل ہے۔ یہاں کے خوبصورت شہر اور خوبصورت نظارے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ کے لے آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شہر مری ہے جہاں پر برف باری ہر سال ہوتی ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے۔ اسی طرح سست بارڈر گاؤں بوچال جو کہ پاکستان اور چائنا کے بارڈر پر واقع ہے، انتہائی خوبصورت نظاروں سے مزین ہے۔ چترال انتہائی خوبصورت شہر ہے اور اس کے بڑے بلند و بالا پہاڑ اور خوبصورت نظارے دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شاہی قلعہ لاہور کی بات کی جائے تو مغلوں کے دور کی تعمیر کردہ یہ عمارت انتہائی خوبصورت اور دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ دیکھنے والے جب یہاں پر آتے ہیں تو ماضی کے جھرونکوں میں کھو جاتے ہیں۔ اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے۔ اسی طرح ملکہ کوثر مری کے برف پوش نظارے دیکھنے والوں کو حیران کرتے ہیں اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ اسی طرح مری کا ایک اور مقام ایوبیہ ہے جس کے خوبصورت بلند و بالا پہاڑ، خوبصورت وادیاں اور خوبصورت گھنے جنگلات دیکھنے والوں کے لیے انتہائی پرکشش ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مقام عطا آباد جھیل ہے جو کہ گلگت بلتستان میں واقع ہے اور ایک پہاڑ کے ٹوٹنے کی وجہ سے مارز وجود میں آنے والی یہ جھیل سیاحوں کے لیے انتہائی خوبصورت نظارے رکھتی ہے۔ اگر بات کی جائے جھیلوں کی تو پاکستان کی لالو سر جھیل بھی انتہائی خوبصورت نظاروں کے ساتھ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دریائے سوات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں انتہائی خوبصورت نظر آتے ہیں اور جب آپ وہاں پر سیر کرنے کے لیے جائیں تو خوبصورت نظارے آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک خوبصورت ہوٹل شنگریلا ہوٹل سکردو میں واقع ہے جس کی خوبصورتی کسی بھی طور پر سوئٹزر لینڈ سے کم نہیں ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ہوٹلوں کو سیاحوں کے لیے مزید پرکشش بنایا جائے۔ نتھیا گلی ایبٹ آباد کا ایک خوبصورت ترین مقام ہے اور مری کی طرح یہ بھی سیاحوں کے لیے بہت ہی زبردست جگہ ہے جہاں کے نظارے دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ ڈیوسائی نیشنل پارک انتہائی خوبصورت مقام ہے اور اس کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کے خوبصورت نظارے زبردست، حسین و جمیل ہیں۔ مالم جبہ چیئر لفٹ ایک انتہائی زبردست اور ایڈونچر سے بھرپور جگہ ہے جہاں پر ملکی اور غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ اسی طرح کراچی کا ساحل سمندر بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ ہر سال پاکستان بھر کے علاقوں سے لوگ ساحل سمندر کو دیکھنے کے لیے کراچی جاتے ہیں۔ پتریاٹا جو کہ مری کا ایک خوبصورت مقام ہے اور یہاں پر ایک خوبصورت چیئر لفٹ لگائی گئی ہے جس پر سیاح ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جاتے ہیں اور وہاں کے خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں۔ ہڑپا جو کہ پنجاب میں واقع ہے اور انتہائی قدیم شہر ہونے کی وجہ سے تہذیب، ثقافت اور تمدن کا ایک عملی مظاہرہ پیش کر رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس شہر پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر سیاحوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے۔ گردوارہ شری کرتارپور پنجاب جو کہ حال ہی میں سکھوں کے لیے کھولا گیا ہے ایک انتہائی خوبصورت مقام ہے اور نہ صرف پاکستان، انڈیا بلکہ پوری دنیا سے سکھ بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں۔ مونجو دڑو سندھ کا ایک قدیم ترین ثقافتی شہر رہا ہے اور اس کے باقیات کئی سو سال پرانے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بھی خوبصورت نظاروں سے مزین ہے۔ شکر پڑیاں، فیصل مسجد اور اس طرح کے کئی خوبصورت نظارے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ لالہ زر وادی کغان ایک ایسا خوبصورت مقام ہے جہاں پر ہر سال سیاحوں کی ایک بڑی تعداد جاتی ہے۔ اسی طرح وادی کیلاش جسے عرف عام میں کافرستان بھی کہا جاتا ہے ایک خوبصورت ترین مقام ہے۔ اپنی ثقافت کے لحاظ سے یہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ وادی کیلاش کی خواتین ہر سال اپنا ایک میلہ منعقد کرتی ہیں۔ اسی طرح کریم آباد وادی ہنزا میں ایک خوبصورت قلعہ ہے جو کہ کئی سال پرانا ہے۔ ان قلعوں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح
یہاں پر آتے ہیں۔ وادی کوئٹہ بھی ایک خوبصورت ترین مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاح بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ لاہور کے خوبصورت نظاروں میں بادشاہی مسجد ایک ایسا خوبصورت مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے۔ ہر سال لاکھوں سینکڑوں سیاح اس مسجد کو دیکھنے کے لیے لاہور آتے ہیں۔ وادی سوات پاکستان کا خوبصورت ترین، اسے پاکستان کا سوئٹزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے، مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے۔ عطا آباد جھیل اور اس کا خوبصورت پانی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا ایک خوبصورت مقام جسے مینار پاکستان کہا جاتا ہے، دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے بے شمار اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے ملک میں سیاحوں کا ایک سیلاب آنے کی توقع ہے۔ مزید ایسی پوسٹوں کے لیے ہمارے چینل